بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ لیسن نمبر 8 اور اس کا عنوان ہے گلستان آف سعدی۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ لیسن شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ شیخ سعدی ایران کے شہر شیراز میں 1202 یا 1210 میں پیدا ہوئے اور یہ 1291 یا 1292 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ اپنے دور کے عظیم شاعروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور یہ ایک بڑے داستان گو تھے، یعنی کہانی نویس تھے، کہانی لکھنے والے۔ ان کی کہانیاں دنیا بھر میں جو ہے وہ دنیا کے کئی ممالک کی زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں اور یہ جو ہیں بڑے لوگوں میں پاپولر ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کی 3 جو سٹوریز ہیں یا داستانیں ہیں یا حکایات ہیں وہ ہمارے اس لیسن نمبر 8 میں شامل ہیں۔ چلیں ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ سعدی واز اے گریٹ سٹوری ٹیلر۔ سٹوری ٹیلر کا مطلب ہے داستان گو یا کہانی نویس۔ شیخ سعدی ایک عظیم داستان گو تھے۔ He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. He speaks to all nations. وہ دنیا کی تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ And is perpetually modern اور دائمی طور پر، دائمی لحاظ سے یعنی ہر دور کے لحاظ سے جدید ہیں۔ Perpetually means permanently, eternally. تو speak کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے بولنا، یہاں مراد ہے کہ وہ دنیا کی تمام اقوام سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اینڈ از پرپیچولی ماڈرن اور ہر دور کے لحاظ سے۔ پرپیچولی کا مطلب دائمی طور پر، مطلب کچھ رائٹر جو ہیں وہ ہو سکتا ہے آج کے دور میں تو پاپولر ہوں لیکن آج سے 100-200 سال بعد جو ہے وہ اس طرح پاپولر نہ ہوں، لیکن شیخ سعدی جو ہے ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ ہر دور کے لحاظ سے جدید ہیں، یعنی ہر دور میں ان کی وفات سے لے کر جب سے انہوں نے یہ حکایات لکھی ہیں، ہر دور میں ان کی جو کہانیاں ہیں یا حکایات ہیں وہ بڑے شوق سے اور ذوق کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہیں۔ He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. Bible آپ کو پتا ہے کرسچن کی جو ریلیجیس بک ہے، مذہبی کتاب ہے، بائبل اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ اسمال ہے، تو اس کا مطلب ہم کہیں گے مقدس کتابیں۔ وہ گلستان کو، یہاں ایمرسن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں گلستان کے حوالے سے ان کا کیا خیال ہے۔ He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتے تھے، یعنی جیسے دنیا کی اور مقدس کتابیں ہیں، عیسائیوں کی بائبل یا انجیل ہے، مسلمانوں کا قرآن پاک ہے، تو جیسے یہ مقدس کتابیں ہیں وہ گلستان کو بھی دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب سمجھتا تھا۔ For he found in it the universality of moral law. For کا مطلب یہاں کیونکہ he found in it اس نے اس میں پایا the universality of moral law اصول اخلاق، moral law اصول اخلاق، اور universality means world wideness، افاقیت، عالمگیریت، یعنی دنیا بھر میں کسی چیز کا پایا جانا۔ تو he found in it the universality of moral law کیونکہ اس نے اس میں یعنی گلستان میں اصول اخلاق کی افاقیت کو پایا۔ دوبارہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وہ گلستان کو دنیا کی مقدس کتابوں میں سے ایک سمجھتا تھا کیونکہ اس نے اس میں اصول اخلاق کی افاقیت کو پایا، یعنی ایسے اس میں اخلاقی اصول جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کہ وہ یونیورسلی یعنی ورلڈ وائڈ ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر خطے، ہر گوشے میں جو حکایات لکھی گئی ہیں گلستان میں ان کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ The Gulistan translated in Latin and English. گلستان جس کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا، ٹرانسلیٹ کا مطلب ترجمہ کرنا، became love for the people. لوگ اسے پسند کرنے لگے۔ تو گلستان جس کا لاطینی اور انگریزی میں ترجمہ کیا گیا
لوگ اسے پسند کرنے لگے، اس سے محبت کرنے لگے. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. جی اٹ از انٹرسٹنگ ٹو نوٹ، یہ بات نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہے دیٹ انگلش اسکالرز کہ انگریز مفکرین یا انگریز علماء یوزڈ سادیز ٹرانسلیٹڈ پیرابلز، سادی کی ترجمہ شدہ حکایتوں کو استعمال کرتے رہے. پیرابلز مینز فیبلز، اسٹوریز، ٹیل، اردو میں اس کو کہیں گے حکایات یا داستانیں. ان دیئر ڈیوائن بکس، اپنی مقدس کتابوں میں. ٹل اٹ واز ڈسکورڈ، جب تک کہ یہ بات دریافت ہوئی، ٹو بی این انگلش ٹرانسلیشن، کہ وہ انگریزی ترجمہ ہے، آف اے لیٹن ورژن آف پرشین اوریجن، فارسی ماخذ کے لاطینی نسخے کا. ورژن کا یہاں ہم اردو میں ترجمہ کریں گے نسخہ. دوبارہ اس کا دیکھتے ہیں ترجمہ. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books. یہ بات نوٹ کرنا دلچسپی کا باعث ہے کہ انگریز مفکرین سادی کی ترجمہ شدہ حکایتوں کو اپنی کتابوں میں اس وقت تک استعمال کرتے رہے. Till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. جب تک کہ یہ بات ڈسکورڈ مطلب دریافت ہوئی. ڈسکورڈ مینس نون ڈیٹرمنڈ، کہ جب تک یہ بات دریافت ہوئی کہ وہ ایرانی ماخذ کے لاطینی نسخے کا انگریزی ترجمہ ہے. تو سادہ لفظوں میں اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جو انگریز مفکرین ہیں یا علماء ہیں، وہ شیخ سادی کا جو ترجمہ کیا گیا لاطینی میں، اور پھر لاطینی زبان سے وہ انگریزی میں آ گیا، تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ مطلب جو لیٹن یا گریکس ہیں انہی میں سے کسی رائٹر کی لکھی ہوئی یہ جو سٹوریز ہوں گی، لیکن وہ مطلب ان کی یہ غلط فہمی تھی. تو وہ اس وقت تک استعمال کرتے رہے جب تک کہ ان کو یہ بات معلوم نہ ہو گئی کہ دراصل یہ تو ایرانی ماخذ کے لاطینی نسخے کا انگریزی ترجمہ ہے. Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius. Edwin Arnold has aptly described Gulistan. ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو مناسب طور پر ان کلنری ٹرمز، ورچی خانے کی اصطلاح میں ایز یوں بیان کیا ہے. ایپٹلی مین اپروپریٹلی سیوٹیبلی، یعنی مناسب طور پر، اور کلنری مینز کوکنگ، کچن، یعنی ورچی خانہ. تو ایڈون، دوبارہ دیکھیے، ایڈون آرنلڈ نے گلستان کو ورچی خانے کی اصطلاح میں مناسب طور پر یوں بیان کیا ہے: این انٹلیکچوئل پلاف، a literary curry, a kebab of a versatile genius. این انٹلیکچوئل پلاف، ایک ذہنی پلاؤ. انٹلیکچوئل مینز اسکالرلی اسپرچول، ذہنی. پلاف کا مطلب ہے پلاؤ، کہ یہ ذہنی پلاؤ. a literary curry، ایک ادبی شوربہ. کری مینز شوربہ. کباب آف اے ورسٹائل جینیس، اور ہمہ گیر ذہانت کا کباب. ورسٹائل کا مطلب ہے آل اراؤنڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ، اور جینیس انٹیلیجنس، وزڈم، یعنی ذہانت. کباب آف اے ورسٹائل جینیس، ہمہ گیر ذہانت کا ایک کباب. بعض اوقات ہم اپنی بات کی وضاحت کرنے کے لیے جو ہے وہ مثال دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بہت تیز بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں تمہاری زبان کیا کینچی کی طرح چل رہی ہے. تو کینچی جو ہے یہ درزی استعمال کرتا ہے. تو دیکھیے ٹیلرنگ کی اصطلاح میں ہم نے اس کو زبان کو جو ہے تشبیہ دی کینچی کے ساتھ. اسی طرح اس نے اپنی بات کو پر اثر بنانے کے لیے یہ کچن جو ہے اس کی ٹرمز کو استعمال کیا ہے. ایک بار پھر اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ایڈون آرنلڈ نے
ورچی خانے کی اصطلاح میں گلستان کو مناسب طور پر یوں بیان کیا ہے کہ این انٹلیکچوئل پلاف کہ ایک ذہنی پلاؤ، لٹریری کری، ادبی شوربہ، اکماب آف ورسٹائل جینیس اور ہمہ کی ذہانت کا ایک کباب. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. ریڈرز کا مطلب ہے قارئین، جیسے قاری صاحب کہتے ہیں تو قاری کا مطلب ہوتا ہے پڑھنے والا، تو اس کی جمع ہے قارئین. The readers are sure to enjoy. قارئین یقینی طور پر لطف اندوز ہوں گے these parables ان حکایات سے as food for thought. thought کا مطلب سوچ و فکر، یعنی جیسے جسم کی خوراک ہے اسی طرح روح کی یا سوچ و فکر کی بھی خوراک ہوتی ہے. تو کیا ترجمہ بنے گا کہ قارئین سوچ و فکر کی خوراک کے طور پر ان حکایات سے یقینی طور پر لطف اندوز ہوں گے. جی حکایت نمبر 1 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. سیل کا مطلب ہوتا ہے بحری سفر. It means travel in a boat or vessel. Once a king and a Persian slave. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام، پرشین ایرانی، سلیو غلام، were sailing سفر کر رہے تھے in the same boat ایک ہی کشتی میں. ایک دفعہ ایک بادشاہ اور ایک ایرانی غلام ایک ہی کشتی میں سفر کر رہے تھے. The slave had never been at sea and never experienced any calamity. Calamity means tragedy, misfortune or catastrophe. The slave had never been at sea. غلام کبھی سمندر میں نہیں گیا تھا یا اس نے کبھی بحری یا سمندری سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity اور کسی مصیبت کا تجربہ نہیں کیا تھا. The slave had never been at sea. غلام نے کبھی بحری سفر نہیں کیا تھا. And never experienced any calamity اور کسی مصیبت کا تجربہ بھی کبھی نہیں کیا تھا. After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. After some time, کچھ دیر کے بعد the boat was hit by a storm. کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی یا ایک طوفان میں گر گئی. And started tossing. Tossing means swaying, lurching. اردو میں اس کو کہیں گے ہچکولے کھانا. کچھ دیر کے بعد کشتی ایک طوفان میں پھنس گئی اور اس نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے. It was very inconvenient for the passengers. Inconvenient means troublesome, annoying. تکلیف دہ، تکلیف کا باعث. It was very inconvenient for the passengers یعنی مسافروں کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی. Inconvenient تکلیف دہ. تو مسافروں کے لیے یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ تھی. All remained quiet. Quiet means silent. تمام لوگ خاموش رہے except the slave سوائے غلام کے who in fear of being drowned جس نے ڈوب جانے کے خوف سے. Drown means drench, sink, swamp or submerge. ڈوب جانا. جی who in fear of being drowned جس نے ڈوب جانے کے خوف سے began to cry and tremble چیخنا چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. And created inconvenience for the others اور دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. کریٹ پیدا کر دینا، اس نے دوسروں کے لیے بے سکونی پیدا کر دی، مطلب بے سکونی کا باعث ہوا. تو انکنوینئنس یہ انکنوینئنس سے نون ہے، تو اس کو انگلش میں ان ایزینس، ڈسکمفرٹ کہیں گے اور اردو میں تکلیف یا بے سکونی. دوبارہ دیکھتے ہیں. All remained quiet except the slave سوائے غلام کے سب خاموش رہے who in fear of being drowned جس نے ڈوب جانے کے خوف سے began to cry and tremble اس نے چیخنا چلانا اور کانپنا شروع کر دیا. And created inconvenience for the others اور دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. ایک بار باماورا اس کا پھر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ تمام خاموش رہے سوائے غلام کے جس نے ڈوب جانے کے خوف سے چیخنا چلانا اور کانپنا شروع کر دیا اور دوسروں کے لیے بے سکونی کا باعث ہوا. The others tried to pacify him by kindness and affection. جی دوسروں نے pacify means soothe, calm، پرسکون کرنا، خاموش کرانا. The others tried to pacify him
بائی کائنڈنس. کائنڈنس مینس کمپیشن, سمپتھی, مہربانی, ہمدردی. اینڈ افیکشن, اور محبت سے, افیکشن مینس لو, محبت, شفقت. بٹ ہی ڈیڈ ناٹ ہیئر اینی باڈی, لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا, یا اس نے کسی کی سنی نہیں. دوسروں نے اسے مہربانی اور محبت یا شفقت سے خاموش کرانے کی یا پرسکون کرانے کی کوشش کی, لیکن وہ کسی کی سنتا ہی نہیں تھا, یا اس طرح کہ لیکن اس نے کسی کی سنی ہی نہیں. When the uneasiness lasted longer, جب بے سکونی lasted جاری رہی, last mean to go on, carry on, جاری رہنا, longer زیادہ دیر تک, the king also became displeased, تو بادشاہ بھی displeased یعنی ناخوش ہوا. displeased mean annoyed, unhappy. جی تو جب بے سکونی زیادہ دیر تک جاری رہی تو بادشاہ بھی ناخوش ہوا. In that boat there happened to be a sergeant who said, with your permission may I quieten him. In that boat, اس کشتی میں, there happened to be a sergeant, اتفاق سے ایک سرجنٹ. اچھا, سرجنٹ کو انگلش میں تو سپاہی یا ملٹری افسر کو کہتے ہیں سرجنٹ, لیکن جو اوریجنل حکایت ہے شیخ سعدی علیہ رحمت کی, اس میں انہوں نے دانا کا لفظ استعمال کیا ہے, تو ہم بھی یہاں پر اس کا ترجمہ دانا کریں گے. In that boat there happened to be a sergeant, اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا آدمی بھی تھا. Who said, with your permission may I quieten him. With your permission, آپ کی اجازت کے ساتھ, یا اگر آپ کی اجازت ہو, may I quieten him, تو کیا میں اس کو خاموش کرا دوں. دوبارہ دیکھیے, اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا آدمی تھا. بی کا لفظ ہم نے ترجمے میں باما لگانے کے لیے لگا سکتے ہیں, لیکن ٹیکسٹ میں ظاہر آلسو نہیں ہے. تو اس کشتی میں اتفاق سے ایک دانا آدمی تھا یا ایک دانا آدمی بھی تھا. ہو سیڈ, جس نے کہا, with your permission may I quieten him, اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں اس کو خاموش کرا دوں. It will be a great favor. Favor means kindness, courtesy. بڑی مہربانی ہوگی, بڑی شفقت ہوگی. It will be a great favor, بڑی شفقت ہوگی, یعنی یہ آپ کی بڑی مہربانی یا بڑا احسان ہوگا. The king said, بادشاہ نے کہا. The sergeant ordered the slave to be thrown into the water. دانا آدمی نے یا پھر سپاہی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے. So that he could have experienced the true danger of life, تاکہ وہ زندگی کو حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے. دوبارہ دیکھیے, the sergeant ordered the slave to be thrown into the water. دانا آدمی نے حکم دیا کہ غلام کو پانی میں پھینک دیا جائے تاکہ وہ زندگی کو لاحق حقیقی خطرے کا تجربہ کر سکے. 2 persons threw him in the sea. 2 اشخاص نے یا 2 لوگوں نے اس کو سمندر میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned, اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا, about to be drowned, ڈوبنے ہی والا تھا, they pulled him back to the boat, انہوں نے اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا. And he clung the stern with both of his hands. clung کا مطلب چمٹ گیا. It means clutch, grasp, hug, hang on, hold. stern means rear back part, یعنی پچھلا حصہ. جی تو کیا لکھا ہے کہ 2 persons threw him in the sea, 2 لوگوں نے یا 2 اشخاص نے اسے سمندر میں پھینک دیا. And when he was about to be drowned, اور جب وہ ڈوبنے ہی والا تھا, they pulled him back to the boat, انہوں نے اسے واپس کشتی میں کھینچ لیا. And he clung the stern with both of his hands, اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے کو پکڑ لیا, یا وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشتی کے پچھلے حصے سے چمٹ گیا. Then he sat down and remained quiet. پھر وہ بیٹھ گیا اور خاموش رہا یا پرسکون رہا. This appeared strange to the king. یہ بات بادشاہ کو عجیب و غریب لگی. Who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, and he asked for it. جی
This appeared strange to the king. یہ بات بادشاہ کو عجیب و غریب لگی. Who could not comprehend. Comprehend mean understand, perceive, discern یعنی سمجھنا. Who could not comprehend the wisdom. Wisdom means saneness, prudence, عقل مندی. جو کہ عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. کس چیز کی؟ In the action taken by the sergeant. دنا آدمی کے اٹھائے گئے اقدام کی. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ اور اس نے اس کی وجہ پوچھی. بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ بات بادشاہ کو عجیب و غریب لگی جو کہ دنا آدمی کے اٹھائے گئے اقدام کی عقل مندی کو نہ سمجھ سکا. اینڈ ہی آسکڈ فار اٹ اور اس نے اس کی وجہ پوچھی. دا سرجنٹ ریپلائڈ دنا آدمی نے جواب دیا. Before he had experienced the danger of being drowned. Before اگر شروع میں آ جائے تو اس کا ترجمہ جب بھی کر سکتے ہیں. Before he had experienced the danger of being drowned. Being drowned ڈوب جانے کے. تو جب اس نے ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ نہیں کیا تھا. He knew not about the safety of the boat. وہ کشتی کے تحفظ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. دوبارہ دیکھیے کہ ڈوب جانے کے خطرے کا تجربہ کرنے سے پہلے وہ کشتی کے تحفظ کے بارے میں نہیں جانتا تھا. A man does not realize the worth of safety. Worth means value, significance. ایک آدمی تحفظ کی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کرتا. From the misfortune. Misfortunes mean calamity, tragedy. مصیبت کے مقابلے میں. misfortune مصیبت اس کو کہہ سکتے ہیں, المیہ کہہ سکتے ہیں. until he has tasted it جب تک کہ وہ اس کو چکھ نہ لے یا اس کا تجربہ نہ کر لے. ایک آدمی does not realize the worth of safety from the misfortune. ایک آدمی مصیبت کے مقابلے میں تحفظ کی قدر و قیمت کو محسوس نہیں کرتا. until he has tasted it جب تک کہ وہ اسے چکھ نہ لے یا اس کا تجربہ نہ کر لے. It is related. جی عزیز طلبہ و طالبات, حقائد نمبر 2 شروع ہوتی ہے. ہم نے ایک جو طریقہ بنایا ہوا وہ یہ ہے کہ ایک پیج روزانہ کا ہم ایک ویڈیو میں پڑھتے ہیں, لہٰذا یہ 3-4 لائنیں رہ گئی ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. حقائد نمبر 2 جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. It is related. Relate means narrate, recount, بیان کرنا. It is related بیان کیا جاتا ہے that while a deer was being roasted for نشیرواں کہ while جب کہ یعنی ایک دفعہ نشیرواں کے لیے ایک ہرن بونا جا رہا تھا. roast means bake, cook, بونا جانا. A king of Persia ایران کا بادشاہ یعنی نشیرواں کون تھا؟ A king of Persia ایران کا بادشاہ. famous for his justice جو کہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا. no salt could be found کہ نمک نہ ملا. جی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جبکہ ایران کے بادشاہ نشیرواں کے لیے ہرن بونا جا رہا تھا جو کہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا کہ نمک نہ ملا. ایک بار پھر اس کا ترجمہ جو دیکھ لیجئے کہ پہلے حصہ کرتے ہیں. It is related that while a deer was being roasted for نشیرواں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نشیرواں کے لیے ہرن بونا جا رہا تھا. A king of Persia ایران کا بادشاہ یعنی ایران کے بادشاہ کے لیے famous for his justice جو کہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا. no salt could be found کہ نمک نہ ملا. جی ایک بار کرتے ہیں اس کا ایک بار پھر بامحاورہ. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایران کے بادشاہ نشیرواں کے لیے جو کہ اپنے انصاف کے لیے مشہور تھا اس کے لیے ہرن بونا جا رہا تھا کہ نمک نہ ملا. A boy was sent to a village. ایک لڑکے کو گاؤں میں بھیجا گیا. to bring some salt کہ وہ کچھ نمک لائے. ایک لڑکے کو کچھ نمک لانے کے لیے ایک گاؤں میں بھیجا گیا. The boy brought it. لڑکا نمک لے آیا. and presented it to the king who asked whether he had paid for it. جی the boy brought it. it کا اشارہ جو نمک کی طرف ہے. the boy brought it یعنی لڑکا اسے مطلب نمک لے آیا. and presented it to the king
اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا. پریزنٹ مینز گیو آفر پیش کرنا. اینڈ پریزنٹڈ اٹ ٹو دا کنگ اور اسے یعنی نمک بادشاہ کے حضور پیش کر دیا. ہو آسکرڈ ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ جس نے پوچھا کہ کیا اس نے ویدر مین کیا یا آیا کہ ہو آسکرڈ ویدر ہی ہیڈ پیڈ فار اٹ پے کرنا یعنی قیمت ادا کرنا. جس نے پوچھا آیا کہ اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے یا اس کی قیمت ادا کر دی تھی. دوبارہ دیکھیے لڑکا نمک لے آیا اور اسے بادشاہ کے حضور پیش کر دیا. جس نے پوچھا آیا کہ اس نے اس کی قیمت ادا کر دی ہے یا اس کی قیمت ادا کر دی تھی. عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک لے اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.